ہمارا ساتھ دیا میری مراد پروفیسر نعمان عارف صاحب، تالیوں کی گونج میں استقبال۔ آواز دو، آواز دو، یہ زمین اس کی حفاظت، آواز دو، میرپور میں، بنبر میں، کوٹلی میں، مظفر آباد میں، آواز دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرپور والے بھائیوں سے میں کہوں گا ذرا متوجہ ہوں۔ آج دیکھ لیے پھر جنیال کی طاقت آپ نے، یہ ہے جنیال کی طاقت، یہ ہے اہلیان جنیال، جن کی میں ہمیشہ میٹنگوں میں محفلوں میں بات کرتا تھا کہ میرپور کی سرزمین پہ ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں جنیال۔ آج جب جنیال کے لوگ جنیال کے گاؤں سے نکل کے حلق آباد کی سرزمین پہ داخل ہوئے تو یقین کریں پورا سسٹم ایک وقت جام ہو چکا تھا۔ جنیال کے لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پک بنی والے، گوڑا خوشحال والے، شیرا ٹاؤن والے، بلال ٹاؤن والے، جتنے ہمارے بھائی ہیں، ملا سعیدہ راجگاہ والے، مدینہ ٹاؤن والے، آپ سب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ سب کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 25 سال سے روسیہ ٹاؤن رہ گیا معذرت، گزشتہ 25 سال سے ہمارے بزرگوں نے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وہ سیز فائر لائن سے گولہ باری کی وجہ سے تنگ آ کر اپنی آبائی زمینوں کو چھوڑ کے یہاں اس جنگل میں آباد ہوئے۔ اس ویرانے کو، اس بیاباں کو انہوں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے کیا۔ 25 سال سے وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن 25 سال انہوں نے کیا کیا؟ 25 سال انہوں نے ان تمام وزیر اعظم سے لے کے صدر سے لے کے منسٹروں سے لے کے ایم ایل اے سے لے کے تمام حکمرانوں کے در پہ دستک دی، لیکن ان 53 نااہل اور نکمے لوگوں نے ان مظلوم لوگوں کی نہ سنی۔ آج جنیال کے لوگوں 25 سالوں کے دکھوں کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں 25 سالوں میں ہمارے بزرگوں نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں، جو پریشانیاں دیکھی ہیں، ان پریشانیوں کی تو ان کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جنیال کے لوگوں اب یہ مالکانہ حقوق الاٹمنٹ چٹے لینے سے پہلے نہیں ختم ہوگی۔ الاٹمنٹ چٹے لیں گے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے کہ جنیال کے لوگ ایم ڈی ایچ اے کی جو نیو سٹی کو دینے والی زمین ہے، ذیلی کنبہ کے متاثرین منگلہ ڈیم میں ان کو دینے والی جو زمین تھی اس پہ قابض ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ جنیال کے لوگ اور نیو سٹی کے لوگ آپس میں لڑیں۔ تو میں آج برسر اقتدار قوتوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ مالکانہ حقوق بھی لیں گے اور تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے ذیلی کنبہ بھی نکالیں گے۔ جب ذیلی کنبہ کے لوگ ہیں جو متاثرین منگلہ ڈیم میں جب وہ زمین لینے کے لیے آئیں گے جنیال کی سرزمین پہ تو خالی زمینیں جو موجود ہیں ہم ان کو باہیں کھول کے ویلکم کریں گے، ہم ان کو باہیں کھول کے ویلکم کریں گے، آؤ یہ خالی زمینوں پہ آباد ہو۔ لیکن نااہل اور نکمے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر کسی کے گھر کی زمین پہ، اگر کسی کے گھر پہ، اگر کسی کے ہنستے بستے گھر پہ تم میں سے کسی کی میلی آنکھ نظر پڑی وہاں پہ تو خدا کی قسم وہ آنکھ جسم کے ساتھ جڑے نہیں رہے گی، نیچے گرا کے رکھ دے گی۔ تو میں آج جو احتجاج ہم نے کیا ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جنیال کے لوگوں کی ایک دفعہ ان کو طاقت نظر آئے۔ یہ جنیال کے لوگ اتنے عظیم لوگ ہیں، سیز فائر لائن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو دکھ اور تکلیفیں آپ وہاں برداشت کرتے رہے اپنی فیملی سمیت، جو اس ایل او سی کے اوپر آباد تھے، یہاں سے گولہ آ رہا تھا، وہاں سے گولہ آ رہا تھا، اس گولوں کے سائے میں آپ لوگوں نے زندگی گزاری ہے اپنی۔ آپ مشکل مراحل سے زندگی گزار کے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ کٹھن مرحلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرپور کے اندر یہ 2 نمبر قسم کے لوگ آپ کو حقوق حاصل کرنے کی سے روک سکے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اتحاد
آپ کے اتفاق میں جو طاقت ہے وہ بڑے بڑے برسر اقتدار لوگوں کی ٹانگیں کمپوا کے رکھ دے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اسی طرح آپ نے متحد اور منظم رہنا ہے۔ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہ رہا تھا قاری صاحب کہ آج زیادہ سے زیادہ لوگ اس پنڈال میں بات کریں۔ میں چاہ رہا تھا ہر وہ بندہ جو گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ ضرور آ کے ادھر بات کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایک ایک جنیال کا بندہ شام ہو گیا لیکن ابھی تک یہاں پہ کھڑا ہے۔ میں چاہ رہا تھا یہ بات لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جنیال کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں احتجاج میں حاضری لگائی اور واپس چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک کال دے دی نا تو یہ جتنے 2 نمبر دفتروں میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے۔ یہ لڑاکا لوگ ہیں، یہ جنگجو لوگ ہیں، ان کی عظمت کو سلام۔ جنیال کے لوگوں پہ جو آپ نے انتظامیہ نے اور حکومت نے جعلی اور بوگس قسم کی FIRs کر رکھی ہیں، ہم سب سے پہلے آج کے اس پنڈال سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جعلی FIRوں کو مسترد کیا جائے۔ کیا دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے کہ آئے روز جنیال کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو غیر قانونی نوٹس بھیجے جاتے ہیں۔ آج سے ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی غیر قانونی نوٹس جنیال کی سرزمین پہ داخل ہوا تو ہم اس کو پھاڑ کے آگ لگائیں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ اگلا جو مطالبہ ہے کہ جنیال کے لوگ، آپ نے کہا جو ہماری کمشنر صاحب سے مذاکرات ہوئے اس میں کمشنر صاحب سے کہا کہ جتنے لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ ٹھیک ہے آباد ہیں لیکن وہ مزید آگے کنسٹرکشنز نہ کریں۔ لیکن ہم آج کے پنڈال سے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جو جو 4 دیواریاں موجود ہیں ان 4 دیواریوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کنسٹرکشنز کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ نے 4 دیواریوں کے اندر بھی کنسٹرکشنز کی مداخلت کی، جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہے اس میں مداخلت کی، تو اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار ہم جنیال کے لوگ نہیں ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے خود جب میرپور کا دورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جنیال کے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، تو اس کے باوجود بھی یہ جو MDHA کے ملازمین ہیں یہ آئے روز وہاں پہ چکر لگاتے ہیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ میں آج خصوصی طور پہ MDHA کے ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم جنیال کے اندر داخل ہوتے ہو، کسی نیک نیتی کے ساتھ آتے ہو، بسم اللہ کرتے ہیں، آؤ تمہاری مہمان نوازی کریں گے، لیکن آج کے بعد اگر کسی غلط نیت سے تم جنیال کی سرزمین میں داخل ہوئے تو خدا کی قسم اپنی ٹانگوں پہ چل کے واپس جانے کے قابل نہیں رہو۔ آواز دو جنیال میں، گڑا حسال میں، مدینہ ٹاؤن میں، غوثیہ ٹاؤن میں، ملا پگبندی میں، ملا راجگان میں، آواز دو، آواز دو۔ بغیر جو ہمارا اگلا لائے عمل ہے میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ عوامی کمیٹی جنیال کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ عوامی کمیٹی جنیال سے مشاورت کے بعد ہم یہ اگلے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ سب ہر وہ کان جس تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ غور سے سنیں۔ آج ہم نے یہ جو احتجاج کیا ہے یہ ایک پیغام تھا کہ یہ جنیال کے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں سیز فائر لائن کے متاثرین لوگ یہاں پہ آئے، یہ ایک پیغام تھا کہ ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ اس کے حوالے سے ہم اگلا لائے عمل دے رہے کہ اگر 15 دن کے اندر حکومت وقت نے مالکانہ حقوق کا نوٹیفیکیشن جنیال کے لوگوں کے لیے نہ جاری کیا تو آج تو جنیال کے لوگ اکیلے آئے، لیکن یہ سنیں ایک منٹ، لیکن اگلی دفعہ ہم جب آئیں گے ہم اپنی خواتین اور بچوں سمیت آئیں گے اور بوریا بستر لے کے آئیں گے یہاں پہ، جب تک مالکانہ کا مہینہ بھی لگ جائے یہیں پہ ڈیرے ڈالیں گے۔ یہ ہمارا اگلا قدم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز دو، آواز دو۔ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، بیٹھنے کے لیے تیار ہو۔
15 दिन के बाद बैठने के लिए तैयार हो, अपने डेरे जमाने के लिए तैयार हो, आवाज दो। हम मीरपुर के लोग, हम मेहमान नवाज लोग हैं। आज ये जनेयाल के लोगों को मैं पैगाम देता हूँ कि जनेयाल के लोगों, 15 दिन तक अगर ये नोटिफिकेशन नहीं जारी करते, अवामी कमेटी जनेयाल के साथ मिलके हम तारीख अनाउंस करेंगे। आप लोगों ने खवातीन और बच्चों समेत यहाँ पे बोरिया बिस्तरा लेके आना है और हम मीरपुर के लोग यहाँ पे देंगे आपके लिए, खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। जब तक आपको मालिकाना हकूक नहीं मिलते, खुदा की कसम मीरपुर के हर घर से आपके लिए पकवान पक के आएंगे, आपकी खिदमत की जाएगी। हम मिल के आपकी हकूक की जदोजहद में आपका साथ देंगे। तो मैं आखिर में F2 साउथ का जो मसला है मालिकाना हकूक का, उन दोस्तों ने भी आज के एहतजाज में शिरकत की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत वक्त से ये भी मुतालबा करता हूँ कि आज ये जो अहले जनेयाल का एहतजाज था, ठीक है, अहले जनेयाल का जो एहतजाज था, हम ये जनेयाल वाले, हम तमाम लोग अपने जितने भी लोगों का मालिकाना हकूक का मसला है, हम उनसे इजहार यकजहती करते हैं और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि चाहे वो F2 साउथ है, F1 कच्ची आबादी है, बमदवार है, या यहाँ पे कोई इलाका है, कोई गांव है, जिधर भी मालिकाना हकूक का मसला है, उन लोगों के मुतालबात पूरे किए जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।